الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون بعدي كذابون ثلاثون يزعم كل منهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام، اراکین مجلس تحفظ ختم نبوت، منبرہ، دانشوران ملت، معزز سامعین، بزرگوں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق رکھنے والے نوجوانوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایسے حساس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی عظیم اور قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر تو کوئی نعمت اور دولت نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں کتنے ہی اچھے کام کرے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو، غریبوں کی سیوا بھی کرے، بلکہ خوب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ دنیا کے یہ کام اس کے لیے دنیا میں عزت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ غریبوں کی سیوا کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اس لیے لوگوں کی زبان پر اس کا ذکر خیر ضرور ہوگا۔ کل کو ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آ جائے تو آپ اس کو ووٹ دے دیں، اگر وہ مر جائے تو اس کے نام کی تختی آپ چوراہے پر لگا دیں، اس لیے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، مانوتا اور انسانیت کے جذبے سے کام کرتا تھا۔ ان سب کے باوجود اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو آخرت میں دہکتی ہوئی آگ کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی اگر پھٹے پرانے کپڑے میں ہے، دو وقت کی روٹی کے لیے بھی اسے سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے، سماج میں اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان ہے تو آج نہ کل کبھی نہ کبھی یقیناً جنت کے دروازے اس کا استقبال کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ سورہ فاتحہ سب لوگ پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے،
ہر ایک کو یاد ہے، لیکن اس میں آخر کہا کیا گیا ہے، کبھی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو قرآن مقدس ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک میسیج ہے، ایک سندیش ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں، اپنا ایک پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے، ہماری داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہمارے پیر قبروں میں لٹک جاتے ہیں، لیکن ہمیں آخر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج دیا ہے۔ چونکہ دین کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت نہیں ہے، کبھی شوق بھی نہیں ہوتا کہ ہم ذرا قرآن کریم کو سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ قرآن کریم صرف ظاہر ہے کہ پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے الفاظ کو، اس کے الفاظ کی تلاوت بھی عبادت ہے، اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کر اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی بھی کوشش کی جائے، لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ جن مسجدوں میں تفسیر کا نظام ہے، ممکن ہے وہاں آپ کے سامنے یہ باتیں آتی ہوں گی۔ یہاں چونکہ میں بہت شارٹ میں اس بات کو بتلا رہا ہوں، ہمیں اصل اپنے موضوع پر آنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور سے دو باتیں بتلائی گئی۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ یہ ایک مذاکراتی مجلس ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ آئے اور جلسہ سن کر چلے گئے، اس میں ہر ایک کی حصہ داری ضروری ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے، ایک فکر لے کر جانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر تمہیں مانگنا ہے، مانگنے کا طریقہ تم کو بتلا دیا گیا، تو آخر تمہیں کیا مانگنا چاہیے؟ بہت ہی دلچسپی کا سوال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا جواب دیا ہے سورہ فاتحہ میں، ایک تو یہ کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا مانگنا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ نے ابتدائی آیات میں بتلایا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے خدا کو راضی کر لو، اپنے خدا کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ تم یہ کہو الحمدللہ۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، خواہ وہ صبح میں ہو، شام میں ہو، دوپہر میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، کہیں بھی اگر کوئی تعریف ہے اور بڑائی ہے اور کسی کی بھی تعریف ہے، قرآن کریم کہہ رہا للہ، واللہ کی تعریف ہے۔ آپ کو کسی کے اندر ٹیلنٹ اور صلاحیت نظر آ رہی ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے اندر کتنا گر ہے، اسٹیٹ لیول پر ٹاپ کر گیا، یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بلڈنگ اچھی لگ رہی ہے، یہاں ماربل بہت اچھے انداز میں لگایا گیا ہے، یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں، آسمان کی تعریف کرتے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اس لیے کہ یہ ساری صلاحیتیں اور یہ ساری صفات اللہ نے پیدا کی۔ تو اگر اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنے کا سلیقہ یہ سکھلایا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کو رحمان کہو، رحیم کہو، مالک یوم الدین، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، اور لوگوں سے یہ کہو کہ یہ معمولی رب نہیں ہے، اس دن اللہ کی بادشاہت ہوگی جس دن تنہا وہ اکیلا ہوگا اور ظاہری اعتبار سے بھی کسی کی خدائی نہیں ہوگی، اللہ انصاف کی کرسی پر ہوں گے، اللہ فیصلہ کریں گے، اس دن بھی بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی گئی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا سبق دیا گیا ہے۔ پھر اللہ کو خوش کر لیا، اللہ کی تعریف بیان کر دی، یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔
لیکن کیا مانگنا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم مجھ سے بینک بیلنس مانگو، تم مجھ سے بنگلہ مانگو، کاروبار مانگو، اولاد مانگو۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی کے پاس ان تمام چیزوں کے خزانے ہیں، لیکن اللہ نے ان چیزوں کے مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی اللہ کے یہاں وہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ان لوگوں کو بھی دے رہے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی بڑے بڑے سورسز دے رکھے ہیں، وسائل دے رکھے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے آنر ہیں، وہ منسٹری جو اچھی قسم کی ہے، ساری وزارتیں انہی کے پاس ہیں، دولت کی ریل پیل ان کے پاس ہیں، ان میں سے تنہا دو چار آدمی پورے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں تو اللہ ان کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کی اللہ کے یہاں وہ عزت اور قدر و منزلت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کے مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کہا میرے بندو اگر تمہیں مجھ سے مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، ایمان مانگو، اسلام مانگو، دین مانگو، آخرت کو مانگو، شریعت کو مانگو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جب ہدایت کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ نبی کے بیٹے کو بھی محروم کر دیتا ہے، نبی کی بیوی کو بھی محروم کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، پریشان رہے، اپنے چچا سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب آپ جسے چاہیں اسے ہدایت مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کا پاور اور ہدایت کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت کا وہ حصہ عطا کر رکھا ہے، اس لیے لوگوں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، قیامت آیا چاہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، آپ نے جو بات فرمائی ہے اپنی طرف سے نہیں، وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے سے کہی ہے۔ آپ نے اس زمانے کے بارے میں پیشین گوئی فرما رکھی ہے، یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر ہدایت کے راستے پر جمے رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ صورتحال کتنی خراب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ آدمی صبح کو اچھا خاصا مسلمان شام ہوتے ہوتے اپنے اسلام کو سلام کر بیٹھے، شام کو مسلمان ہے، صبح ہوتے ہوتے اپنا دھرم پریورتن کر چکا ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فتنوں کے زمانے کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اب یہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ حالات سے واقف ہیں۔ آپ میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں اور جس تیزی کے ساتھ لوگ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ لوگ تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے، معمولی نفع کے لیے، بعض سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا نام، اپنا سرنیم، حتیٰ کہ اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری پوری بستیوں کے بارے میں عجیب و غریب صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے، پوری پوری بستیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیوچر کیا ہوگا۔ ارتداد کی آندھیاں چلنے والی ہیں لوگوں، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 ہفتہ پہلے قادیان کے علاقے میں جانا ہوا تھا، چونکہ ہر سال وہاں قادیانیوں کا میلہ لگتا ہے، عالمی میلہ،
اور اس موقع سے وہاں بڑی افراتفری مچتی ہے، وہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آس پاس کے مسلمان بہت پریشان ہیں، تو انہوں نے وہاں کی مقامی جمعیت سے گزارش کی، دارالعلوم سے گزارش کی۔ بہرحال اندازہ یہ ہوا وہاں جہاں ہم پہنچے تھے وہاں 14 بستیوں میں سے 3 بستیوں میں تو امام صاحب کا بھی دور تک اتا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ 11 بستیوں میں امام تھے اور 11 کے 11 قادیانی، قادیان کے بھیجے ہوئے مرتد اور کافر امام، ان کے پیچھے کیا نماز ہوگی؟ اور وہ تو ایک مشن کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک بستی کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں 25 سے 30 آدمی مرتد ہوئے بیٹھے ہیں، ان پر محنت کی گئی، کوشش کی گئی، لیکن اس وقت وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو صورتحال بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے، بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، مسلمانوں کے سامنے معاشیات کا مسئلہ نہیں ہے، پولیٹیکل کا مسئلہ نہیں ہے، پولیٹکس کا، یہ مسائل تو رہے ہیں، مسلمان جوجھتے رہے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو بے نمازی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی اگر مدرسے سے جڑا ہوا ہے یا 4 مہینہ یا چلہ لگا کر آیا، اس کی زندگی میں کچھ سدھار آ گیا تو اسے بہکایا جا رہا ہے کہ تم جماعت میں مت جاؤ، نماز پڑھ کے کیا فائدہ۔ یہ نہیں ہے، یہاں تو براہ راست ایمان پر اٹیک ہو رہا ہے، ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے عقیدہ، جس طرح اس وقت عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس طرح کی کوششیں باطل کی طرف سے اس تیزی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ماضی میں نہیں رہی ہے۔ اس وقت اچھے خاصے لوگ اسی مشن پہ لگا دیے گئے، حالانکہ اعمال کا درجہ بعد میں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، اعمال سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور عقیدے میں ہمارے یہاں 3 بنیادی عقیدے، ایک تو ہے توحید کا عقیدہ، اور ایک ہے رسالت کا عقیدہ، اور ایک ہے آخرت کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا اور اس میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی توحید میں ہی ڈاواں ڈول ہے تو پھر اس کی نمازیں اسے نہیں بچا سکیں گے، اس کے روزے اسے نہیں بچا سکیں گے۔ رسالت کا عقیدہ یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ ماننا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دھرتی پر، اس آکاش کے نیچے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، یہ عقیدے کا مضبوط ہونا بنیادی طور سے ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر اعمال میں کوتاہی ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ بار بار اس کی توجہ دلائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، گشت کے دوران بھی اس سے ملاقات کی جاتی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو بہت بڑا پاپ کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ چاہے اسے عذاب دیں یا عذاب کے بغیر ہی اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں،
لیکن اگر اس کے عقیدے میں اگر کمی آ گئی، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز 5 وقت کی ہی نہیں بلکہ تہجد کا بھی پابند ہے، لیکن عقیدے میں اگر کمی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا یہ کہ نماز کو فرض ہی نہیں مانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ایکسرسائز ہے اور ایک اجتماعی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ حالات اس تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اور ارتداد کی لہریں اٹھ رہی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نسلوں کی فکر نہیں کی تو بہت آسانی سے یہ ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو جیسے صبح شام کی دعائیں یاد کراتے ہیں، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعائیں یاد کراتے ہیں، کلمہ یاد کراتے ہیں، ایسے ہی صبح و شام انہیں توحید کا بھی سبق پڑھائیے۔ انہیں صرف اب نماز کے لیے نہیں کہنا ہے، توحید کو بھی ان کے دل میں اور دماغ میں بسا دیجئے۔ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیے صبح شام کہ بیٹے، ہو سکتا ہے کہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہو جائے، تم گھر جاؤ، تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن پھر بھی تمہاری زبان پر احد احد ایک اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو صبح شام یہ پڑھائیے، ورنہ بہت آسانی سے نماز پڑھنے والے لوگوں کا بھی ایمان سلب ہو رہا ہے، تہجد پڑھنے والوں کا بھی ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا، اگر توحید ہی پر ان کا ایمان نہیں ہے، رسالت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے بارے میں اگر وہ تعویل کے دروازے کھول رہے ہیں تو پھر ان کا ایمان ہی ختم۔ یہ مجلس اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ ہم عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے دین پر اور عقیدے پر جو حملے ہو رہے ہیں کئی طرح سے ہو رہے ہیں، انہی میں سے جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہوا، یہ شکیلیت کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے یا یہ کہ اس کے اندر بے عملی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کا شکار ہونے والا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیجیے اچھی طرح اس کو۔ مفتیان کرام کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، انہوں نے ہر اینگل سے اس کی تحقیق کر لی ہے۔ کسی کو کافر قرار دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم ہی کو نہ مانے، حدیث پاک کو نہ مانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور وہ مسلمانوں کے اجتماعیت کے خلاف اپنے 1.5 اینٹ کا اپنا الگ نظام قائم کر لے تو ظاہر ہے کہ اسے مسلمان تو نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے یہ فتویٰ ہے، بالکل کلیئر ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ اس فتنے کے شکار ہوتے ہیں، شکیلی بن جاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ انہیں اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور سچویشن کتنی خطرناک ہو چکی ہے۔ ایک شخص ہے، یہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کو شکیلیت کا فتنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دعوت دینے والا جو آدمی ہے اس کا نام ہی ہے شکیل، اور اس کے والد کا نام ہے حنیف۔
پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام عموماً اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ ہم عوام کو نماز کی باتیں بتلائیں گے، روزے کی بات بتلائیں گے، سماج سدھار کی باتیں بتلائیں گے، آخرت کے بارے میں بتلائیں گے، امانت اور دیانتداری کے بارے میں بتلائیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے فضائل پر تقریریں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق پر تقریر ہو رہی ہے. ان موضوعات پر عموماً تقریر نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی عمومی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی متاثر ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اور اتنی شکایتیں آ رہی ہیں، اب کوئی شہر محفوظ نہیں ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے، بلکہ شہر کے محلے محلے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز میں کالجز کے جو طلباء ہیں، تقریباً ان سب میں یہ فتنہ اثر کرتا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ پریشان ہیں. پرانے لوگ جن کو اللہ نے دین کی محبت دی ہے، ان کے گھرانے میں، ان کے خاندان میں کوئی ایک آدمی ایسا پیدا ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کافی غور و خوض کے بعد اب ان موضوعات پہ مجمع عام میں گفتگو کی جا رہی ہے، چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ جو شخص ہے، یہ دربھنگا کا رہنے والا، جہاں میرا بھی ضلع دربھنگا ہی ہے. اس کا نام ہے شکیل، اس کے والد کا نام ہے حنیف. آپ سمجھیے، میں بہت ہی جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ یہاں عام لوگ بھی ہیں، ان کا کوئی مبلغ نہیں ہے، ان سے گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے. ہم تو اپنے عام مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر لے کر چل رہے ہیں، اس لیے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں گی. اور اس میں بھی وہی طریقہ ہے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے، آپ نے حلال اور حرام کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے سب سے لمبی تقریر جو آپ کی ہوئی ہے وہ انہی فتنوں کے بارے میں ہوئی ہے. گھنٹوں آپ نے بیان کیا اور ایسی منظر کشی کی کہ صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دجال ابھی یہاں قریب تک آ گیا ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے رہے ان فتنوں کے بارے میں، جو جھوٹے نبی آئیں گے ان کے بارے میں بتلاتے رہے. حدیث پاک کا مستقل ایک سبجیکٹ ہے، اور آپ بخاری شریف کو کھول لیجئے، مسلم شریف، ترمذی شریف میں آپ چلے جائیے، وہاں سینکڑوں صفحات میں کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں. اور روزے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، انہی فتنوں کے بارے میں بات بتلائی گئی ہے. اس لیے کہ یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں کہ ان فتنوں کی وجہ سے براہ راست آدمی کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے. اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو وہ نماز لے کے کیا کرے گا؟ ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے روزے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے علماء کو بھی ان موضوعات پر گفتگو کرنی پڑتی ہے. تو یہ شخص عثمان پور ایک گاؤں ہے دربھنگا میں، وہاں کا رہنے والا ہے، اور شروع میں دین کے کام کے سلسلے میں فکر مندی اس کے اندر دیکھی گئی. ماشاءاللہ جماعت میں جانے کا بڑا اہتمام، اور جب تقریر ہوتی تھی تو تقریر میں بھی اتنی شاندار تقریر ہوتی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اس لیے اس وقت بھی لوگ اس کی دینداری سے، اس کے تقوی سے بہت متاثر کہ بہت اللہ والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. لیکن جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہی اس نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا. دلی کی کچھ مسجدوں میں اس کا رہنا ہوا، الگ الگ اپنے ٹھکانے بدلتا رہا. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے
اور اس نے بہت خطرناک قسم کے دعوے کر رکھے ہیں، تو لوگوں نے اسے سبق سکھانے کی کوشش کی اور بعد میں یہ دہلی سے نکل کر اورنگ آباد مہاراشٹر میں اس نے پناہ لی۔ یہاں تک اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، وہ کیا رہا ہے؟ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں نظریات پر کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی ہے، ڈیموکریسی ہے، لیکن اگر وہ مذہب کو بنیاد بنا کر اگر کوئی غلط گفتگو کرتا ہے تو اس کی اجازت تو اسے نہ یہاں کا قانون دے گا اور نہ ہی یہاں کے سماج کی طرف سے اس کو اجازت ملے گی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دو بہت ہی خطرناک قسم کے دعوے کیے، اور عجیب و غریب بات ہے کہ اس نے دونوں ہی دعوے اپنی ذات کے بارے میں کیے ہیں۔ ایک تو اس نے یہ کہا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ذکر کی ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آئے گا۔ کون آئے گا؟ دجال۔ اور اللہ نے اسے غیر معمولی طاقت اور قوت دی ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، بہت سے لوگ اسی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھیں گے۔ اس کو اللہ نے ایسا پاور دیا ہوگا کہ ایک آدمی کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کے بعد کہے گا جڑ جاؤ، اس کا جسم صحیح سالم حالت میں آ جائے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا دوبارہ۔ تو ایسے کرتب اور شعبدہ بازی کو دیکھ کر جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ تو اپنے ایمان کا ہی سودا کر بیٹھیں گے۔ تو بہرحال دجال آئے گا اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے کے لیے خاص شخصیات کو بھیجیں گے، عام لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں پوری ایک ترتیب بتلائی گئی ہے۔ تو اس نے شروعات یہاں سے کی کہ دجال آ چکا ہے۔ بھئی آپ کو کہیں دجال نظر آیا؟ دجال کے بارے میں حدیث پاک میں بہت صاف کلیئر انداز میں بتلا دیا گیا ہے کہ کیسا آدمی ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی ناک ایسی ہوگی، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، فلاں آدمی سے اس کی شکل و صورت ملتی جلتی ہوگی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو دجال کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا، اتنی باتیں شاید تمہیں یاد نہ رہیں، تو کم از کم ایک بات یاد رکھنا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے عیبدار ہوگی، اور جو تمہارا خدا اور تمہارا رب ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو کم از کم اس کے ذریعے تم اندازہ لگا لینا کہ یہ رب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح علامت ذکر کر دی۔ آپ کو کہیں اس طرح کی شکل و صورت والا کوئی آدمی نظر آیا یا آپ نے کہیں سنا؟ شکیل ابن حنیف کا دعویٰ یہ ہے کہ دجال آ چکا ہے۔ تو بھائی کیسے آ چکا؟ ہماری تو ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات پیدا ہوئی۔ تو کہا کہ اصل میں دجال کے بارے میں اس میں حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے نا کہ کافر ہے۔ ارے کافر کہا گیا ہے نا اس کو، اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ تو کہا یہ جو امریکہ اور فرانس ہیں، اردو تو آپ حضرات جانتے ہوں گے، امریکہ کاف الف زبر کا اور فرانس دونوں کو اگر ملا کے لکھیں گے تو ادھر کا اور ادھر کا فرانس کا فارا لے لیجئے تو کافر ہے نا، تو کہا امریکہ اور فرانس یہی دجال ہے، یہ دجال آ چکا ہے۔ یہ اس نے تعویل کی
لوگوں کو بہکانے کی اور اپنے ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کی. اور حدیث پاک میں اور بھی بہت سی علامتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ علامتیں ہوں گی. 3 شہزادوں کا خزانے کے سلسلے میں جھگڑا ہوگا اور بہت بڑی جنگ ہوگی. تو اس نالائق نے یہاں نقطہ پیدا کیا کہ مرکز میں ایک وقت ایسا تھا کہ 3 بزرگوں کے درمیان آپس میں رسہ کشی تھی. اس کو بھی اس نے ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا اور کہا کہ حدیث کا مصداق یہی ہے. تو بہرحال اس کا یہ کہنا ہے کہ دجال آ چکا. حالانکہ جیسے دجال جھوٹا ہے اسی طرح دجال کے اب تک آ جانے کے بارے میں یہ خبر بھی جھوٹی ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ دجال آ چکا ہے وہ بھی ایک دجال ہے. دجال آیا وایا نہیں ہے. اب اس نے یہ کہا کہ جب دجال آ چکا ہے تو حدیث پاک میں واضح ہے کہ اب مہدی بھی آئیں گے تو اس لیے اب مہدی کو آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں وہی مہدی ہوں. کیا کہا اس نے؟ پہلے اس نے یہ کہا کہ دجال آ چکا ہے اور میں مہدی ہوں. تو حضرت مہدی کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے صحیح احادیث میں، عثمان پور دربھنگا کا رہنے والا یہ خان صاحب، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جن کے لیے اللہ نے بڑے وعدے کر رکھے ہیں، جن کو اللہ نے غیر معمولی کمالات عطا کیے ہیں، اور اس امت کے بہت ہی منتخب فرد ہوں گے. اس نے کہا میں مہدی ہوں. اور دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے اس دنیا میں. حدیث پاک میں موجود ہے. تو کہا کہ میں ہی عیسیٰ بھی ہوں. یعنی اپنے آپ کو ہی مہدی بھی کہہ رہا ہے اور عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح اسی ٹریک پہ چل رہا ہے جس ٹریک پہ قادیانی چلا ہے. یہ جو مرزا قادیانی ہے جس نے انگریزوں کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی اسی ترتیب سے چل رہا تھا. پہلے اس نے اپنے آپ کو اسلام کا اور ملت کا ہمدرد بنا کر پیش کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک وقت وہ آیا جب اس نے کہا کہ میں ہی نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، میرے یہ معجزے ہیں وہ معجزے ہیں. بالکل یہ اسی ٹریک پہ جا رہا ہے. تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ سب چیزیں. اس لیے سب سے پہلے چونکہ یہ اپنے ماننے والوں کے سامنے الٹی سیدھی تقریر کرتا ہے، اس لیے اس کے یہاں جو لوگ بھی جاتے ہیں اس کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ تمہارا تعلق کسی مولوی سے نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں نے خود اس کی کتاب پڑھی ہے، اس میں اس نے سب سے زیادہ علماء پر سب و شتم کر رکھا ہے. اور پہلا اس کے یہاں یہی ہے کہ یہ مولویوں کو کیا پتا، یہ تو صرف نماز روزے کی چند باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا قیامت کی علامتیں بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں، یہ ہم بتائیں گے، ہم سے سمجھو، اور کسی مولوی کے چکر میں بھی مت آنا. یہ ہے ہی، یہ پہلے بھی جتنے فتنہ پرور لوگ آئے ہیں ان کا طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے علماء سے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے، جو فتنوں کے اس دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور نیابت کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، سب سے پہلے ان سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیے ہماری ملت میں اس وقت تک زندگی ہے، اس وقت ایمان ہے، تازگی ہے جب تک یہ ملت علماء کرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جس دن دشمنان اسلام اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے پھر یاد رکھیے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا لوگوں کے. تو اس لیے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ زمانہ بدل رہا ہے، یہ علم کا زمانہ ہے، اور علم سے زیادہ ہر چیز کو لوگ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں.
اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے ایسے ہی 2-4 منٹ لفاظی کر لیں اور لوگ آپ کی بات مان لیں گے. آپ کو حقائق پیش کرنے پڑتے ہیں، ایویڈنس دینے پڑتے ہیں، دستاویز دینی پڑتی ہے. تو ان لوگوں کے واردات کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے اپنے عمل سے آپ کو اپنے سے قریب کرتے ہیں. خوب نمازوں کا اہتمام کریں گے، صف اول کا اہتمام کریں گے. ان کی داڑیاں بھی ماشاء اللہ بالکل ابتدا میں جو خوارج کا فتنہ ہے، یہ خارجی جن کے بارے میں حدیث پاک میں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ خارجی بھی ایسے ہی تھے. قرآن کریم کی بہت شاندار تلاوت کرتے تھے اور اچھے نیک لوگوں کی جو بہتر سے بہتر شکل و صورت ہوتی ہے اس شکل و صورت میں رہا کرتے تھے، جس سے لوگوں کو بہت دھوکہ ہوا کرتا تھا. تو ان کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کی شکل و صورت بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت دیندار کی شکل میں پروموٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جن کو دین سے تعلق ہوتا ہے بہت جلدی ان کے شکار بن جاتے ہیں. تو یہ ان کے واردات کا طریقہ بہت عجیب و غریب ہے. پہلے اپنے سے قریب کریں گے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے یہی علامات قیامت، فتنوں کی جو روایات ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور علماء سے کاٹیں گے. اور پھر اپنے جو ان کا مبلغ ہوتا ہے، ہر شہر میں الگ ہے، اپنے مرکز میں لے جاتے ہیں، پھر صوبائی جو مبلغ ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور کافی جن لوگوں پر اعتماد ہو جاتا ہے اس کو وہ اپنے حضرت سے ملواتے ہیں. تو یہ ان کے کام کا طریقہ ہے. اب اس شخص نے بیک وقت مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر رکھا ہے اور عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کر رکھا ہے. حالانکہ آپ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت ہی جھوٹا آدمی ہے، مکار قسم کا آدمی ہے. بہت ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد نبوت کا بھی دعویٰ کر بیٹھے گا، اور جس طرح یہ نبوت کی گستاخیاں کر رہا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ. حالانکہ بہت حدیث پاک کو اگر سامنے رکھیں تو صاف لفظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے اور ہم آسانی سے اس مسئلے سے نمٹ لیں گے، ایسا نہیں ہے. اپنے ذہن اور دماغ کو پہلے سے تیار رکھیے، ورنہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا اب یہ فتنہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کے دروازے تک نہیں بلکہ ان کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے اور انہیں احساس تک نہیں ہے. صورتحال بالکل خراب ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، جو دیندار لوگ ہیں ہمیں انہیں اپنے ایمان کے بارے میں بتلانا ہے. اس کا یہ کہنا ہے مثلا کہ میں مہدی ہوں، یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ابو داؤد شریف حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، ان 6 مشہور کتابوں کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ. ارے کیا کہا جاتا ہے؟ صحاح ستہ. یہ سب الفاظ بھی یہ لوگ بہت استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سب باتیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی کتابوں کے بارے میں معلوم ہو، ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے. یہ صحاح ستہ حدیث پاک کی 6 اہم اور مشہور کتابیں. ان میں پہلے نمبر پہ صحیح بخاری ہے، مسلم شریف ہے، نسائی شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے نا. یہ 6 کتابیں. ان میں ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4282 حدیث ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلایا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا اور مہدی آئیں گے تو وہ کون ہوں گے؟ مہدی. مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ انہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گا، لوگوں کی امامت کے لیے، قیادت اور سیادت کے لیے. تو ابو داؤد شریف کی اس حدیث میں ہے کہ ان کا نام ہوگا محمد. محمد اصل نام ہوگا. یہ نہیں کہ جیسے ہم میں سے سب کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے تو یہ تو تبرکن ہے نا، ورنہ اصل نام تو محمد کے بعد ہے.
ان کا جو نام ہوگا وہ نام ہی ہوگا محمد، محمد بشیر نہیں، محمد حنیف نہیں، محمد ہی نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کے تو بہت سارے نام ہیں، بہت سارے القاب ہیں، قاضی ایاز نے 3000 تک شمار کر رکھے ہیں، لیکن مشہور نام آپ کا محمد ہے، اور آپ کے والد گرامی قدر کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد شریف کی یہ جو حدیث ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جو مہدی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ کلیئر ہے نا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ دیکھیے، یہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں، بھائی تم کہاں سے مہدی ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ اس شخص کا نام ہے شکیل۔ کیا نام ہے ان کا؟ شکیل۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، میرا نام محمد شکیل ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد شکیل، اس لیے میرا نام بھی محمد ہے۔ تو پھر بعد میں جہاں اسکول میں اور کالجز سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے جو کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ دکھائے گئے، کہیں محمد کا لفظ بھی نام کا حصہ نہیں تھا۔ محمد نام تو ہے ہی نہیں، ہر جگہ شکیل ہے۔ تو اس شخص کا نام ہے شکیل، اور اس کے والد کا نام ہے حنیف۔ ارے کیا نام ہے والد کا؟ حنیف۔ تو ابو داؤد شریف کی یہ جو روایت ہے 4282 نمبر کی روایت، یہ بالکل کلیئر کر رہی ہے کہ ایسا شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مہدی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ ہمارے بچے بھی اچھی طرح سمجھیں، اور کہیں بھی اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ہر فرد کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ علماء تک تو بہت دیر میں بات آتی ہے، کیونکہ وہ علماء تک جلدی نہیں پہنچتے، پہلے وہ ان کا واسطہ آپ سے پڑتا ہے، آپ کے گھر والوں سے پڑتا ہے، آپ کے دوستوں کا جو سرکل ہے آپ اس کی خبر کیجئے، اس کی خبر لیجئے، آپ اپنے دوستوں کو بتلائیے کہ جو مہدی آئیں گے ان کا نام ہوگا محمد اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ بالکل صاف ہے نا؟ بالکل موٹی موٹی باتیں میں بتلا رہا ہوں۔ ایسے ہی اسی روایت میں یہ ہے، ان کے خاندان کے بارے میں بھی بتلایا گیا ہے کہ کس خانوادے سے ان کا تعلق ہوگا، کس فیملی سے وہ آتے ہوں گے۔ تو اسی روایت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، سادات سے ان کا تعلق ہوگا، حسنی خاندان سے ہوں گے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے، شکیل بن حنیف کا ظاہر ہے کہ اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہندوستانی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، اس لیے ایسا شخص مہدی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اسی روایت میں ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ جو حضرت مہدی آئیں گے وہ عدل اور انصاف کا راج قائم کریں گے، زمین پر انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اگر یہ بھی مہدی ہوتے تو کیا اس وقت دنیا کی صورتحال اسی طرح کی ہوتی؟ کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ظالموں کا کتنا ظلم و ستم اس وقت مظلوموں کے اوپر ہو رہا ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے بکواس کر رکھی ہے، اپنے آپ کو مہدی کر رکھا ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد شریف کی 4285 نمبر کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت مہدی جو آئیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ صرف کسی مسجد کے امام ہیں یا یہ کہ کسی علاقے کے امیر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں پاور عطا کریں گے، ان کی حکمرانی ہوگی، ان کے پاس طاقت ہوگی۔ اور اس شخص کا کیا حال ہے؟ یہ تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اس طرح کی حکمرانی اور امامت کا، یہ تو چھپا ہوا ایک جگہ ہے، سیکورٹی کے بغیر وہ عام لوگوں میں آ بھی نہیں سکتا۔
تو ابو داؤد شریف کی اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ مہدی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں گے، اللہ انہیں حکومت اور قیادت بھی عطا کریں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، یہ جو سیاہ ستہ میں ایک کتاب ترمذی بھی ہے نا، تو ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 2232 نمبر کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو حضرت مہدی آئیں گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس منصب پر فائز کرے گا، اس سے پہلے انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ہی مہدی بنوں گا اور میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ انہیں اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے احساس ہو، لیکن جب وہ اس عہدے اور منصب پر بٹھا دیے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 9 سال زندہ رہیں گے۔ کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 9 سال زندہ رہیں گے وہ۔ یہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی روایت۔ اور اس شخص کو دیکھ لیجئے، اس کو مہدویت کا دعویٰ کیے ہوئے 10 سال ہو گئے اور ابھی تک ہے، فتنہ پردازی کر رہا ہے اور زندہ ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں جو ریئل میں جو اصل مہدی ہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ 9 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہ بالکل واضح اور کلیئر چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں تو بہت آسانی سے ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ میں مسیح بھی ہوں، یعنی اپنے آپ کو مہدی بھی کہہ رہا ہے اور عیسیٰ مسیح بھی اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، احادیث صحیحہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں بالکل واضح ہے کہ حضرت مہدی الگ شخصیت ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، ان جلیل القدر اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے، اور حضرت مہدی اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہوں گے، منتخب بندے ہوں گے، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں ہیں، وہ اسی امت کے ایک فرد ہوں گے۔ دونوں بالکل الگ الگ ہیں، لیکن جب کسی کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر اسے ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا۔ اس نے مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی حیثیت سے پیش کرنا شروع کیا ہے کہ میں ہی عیسیٰ مسیح ہوں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں حدیث پاک میں بھی بتلایا گیا ہے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ آئیں گے اور دجال کا قتل کریں گے، یہ وہ عیسیٰ مسیح ہیں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل آپ سمجھتے ہیں، ایک فیملی ہے بنی اسرائیل۔ بنی کے معنی بیٹا، اولاد، اور اسرائیل یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، اور اسی کے نام پر پورا ایک اسٹیٹ ہے جو ظالمانہ طریقے پر وجود میں آیا اور اس نے آس پاس کے مظلوموں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے نا، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، وہ اصل میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل، اسر اور ایل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو زبان کا۔ اس کا معنی ہے عبداللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ یہ در حقیقت اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، آپ حضرات ان کے نام کو سنتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ ہے، ان کا واقعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے، تو اسرائیل کا مطلب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کا مطلب ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ 12 بیٹے تھے، تو یہ 12 خاندان جو پھیلے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ جو یہودی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس لیے ہم بنی اسرائیل ہیں اور اس زمین پر صرف اور صرف ہمارا ادھیکار ہے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ وہ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر اس پورے ملک کا اور کنٹری کا نام رکھا ہے۔
تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے۔ آپ بائبل کا جو پرانا ایڈیشن ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں ایک فوٹو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بڑے میاں ہیں، نیک آدمی، اور ادھر ادھر کی بکریاں جو بھاگ رہی ہیں انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت بائبل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ مجھے تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی بکریاں جو ادھر ادھر جا رہی ہیں میں اسے راہ راست پر لاؤں۔ تو اسی فوٹو کی تمثیل کے لیے بائبل کے پرانے ایڈیشن پر ایک فوٹو چپکا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ نے انہیں بہت ہی قدر و منزلت عطا کی ہے۔ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو خاندانی سلسلہ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور شکیل بن حنیف کا خاندانی سلسلہ ظاہر ہے کہ وہاں سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، پھر یہ کیسے عیسیٰ مسیح ہو جائے گا؟ تو بالکل صاف بات ہے، اپنے آپ کو جو عیسیٰ اور مسیح ہونے کی شکل میں پیش کرنا چاہ رہا ہے یہ بالکل جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے۔ کوئی یہودی یہ نہیں کہتا کہ شکیل بن حنیف یہ ہماری فیملی سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ یہودیوں کی اس پر بہت تیز نظر ہوتی ہے۔ اگر انہیں اپنی فیملی کا کوئی ممبر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر نظر آئے تو باضابطہ وہ اس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں اور اسے کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل لا کر بسائیں، اس کے لیے وہ سروسز فراہم کریں، سورسز فراہم کریں، اور وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کے رجسٹر میں بھی کہیں یہ نہیں ہے کہ شکیل بن حنیف کا تعلق یہودی خاندان سے۔ یہ تو یہاں کا رہنے والا ہے، یہاں اس کے بھائی ہیں، چچا ہیں، سب کچھ ہے، پورا خاندان یہی کا ہے، ہندوستانی خاندان ہے، جیسے یہاں کے عام مسلمانوں کی نسل ہے، عام مسلمانوں کا خاندان ہے۔ پھر یہ کیسے عیسیٰ مسیح ہو جائے گا؟ اس سے بڑا جھوٹ تو اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے 2222 نمبر کی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے۔ کیسے آئیں گے وہ؟ آپ نے سنا ہوگا روایات میں، فرشتوں کے ذریعے آسمان سے وہ اتریں گے۔ ینزلو، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ اپنے بارے میں ثابت کر دے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے آسمان سے اترا ہے اور اپنے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ بالکل کیسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کس طرح ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ کیسے لوگ اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہدایت پر استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے، ورنہ آپ جانیے کہ دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اللہ نے انہیں کیسا دماغ دیا ہے، کیسا ذہن دیا ہے۔ مٹی پر انہوں نے محنت کی، لوہے پر محنت کی، اور ہوائی جہاز کی شکل میں ہزاروں میل کی رفتار کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اتنی اللہ نے ذہانت دی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن انہیں ان کی عقل میں ایک موٹی سی بات نہیں آتی کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے جس بت کو بنایا ہے وہ ہمارا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے، کبھی بھی کسی کے ایمان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور فتنوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے 2476 نمبر کی، اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو صلیب توڑ دیں گے، کوئی نہیں رہے گا اس آیت کو ماننے والا، اور ہدایت کا اور امن کا دور دورہ ہوگا۔ امن کا یہ عالم ہوگا، لوگوں کے یہاں دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ مسلم شریف کی اس روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، لیکن اس کا کوئی صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی نہیں ملے گا، کوئی مستحق زکوٰۃ ہی نہیں بچے گا۔ لوگوں کے پاس ایسی دولت ہوگی، اتنے پھل فروٹ کی کثرت ہوگی، حدیث پاک میں ہے زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، نکال دے گی۔ ایسا زمانہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے۔
کیا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ زکوٰۃ قبول کرنے والے نہیں مل رہے ہیں، بلکہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، انہیں بھی مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کے بندے تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ دینے والے کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں اس بات کو کہہ کر پھر اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 159 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِي قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے مسلمانوں کو ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات چاہے کتنے ہی گمبھیر ہو جائے، سچویشن کتنی ہی خطرناک ہو جائے، لیکن یاد رکھیے انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، انصاف پسندوں کا ہے، امن کا ساتھ دینے والوں کا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشخبری بتلائی ہے کہ دیکھو جتنے بھی اہل کتاب ہیں، اہل کتاب قرآن کریم اور حدیث پاک کی اصطلاح میں اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے یہودی اور عیسائی۔ یہ جتنے جوڈسٹ ہیں یا یہ جو ہیں یہودی ہیں یا یہ کہ کرسچن ہیں، ان کو خاص کر کہا جاتا ہے اہل کتاب۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، چاہے اس وقت کتنی شرارت کر رہے ہیں، کتنا ہی ظلم کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف انہوں نے جھنڈا اٹھا رکھا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سب کے سب وہ ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ کوئی اپنے مذہب پر نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے اور دین حق کے ماننے والے ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بھلا بتلائے اس کے جو ماننے والے شکیل بن حنیف کے ماننے والے، کیا اس کے ہاتھ پر بھی کسی یہودی یا عیسائی نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کا جو گراف ہے وہ کم ہو گیا ہے؟ بڑھ ہی رہے ہیں اسی تیزی کے ساتھ، اور عیسائیوں کی اپنی محنت چل ہی رہی ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے بھی بہت صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے کچھ موٹی موٹی باتیں جو آپ کے سامنے آتی بھی رہتی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ اس لیے بھی ہے یہ جلسہ کہ آپس میں مذاکرہ ہو۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، بتلائیے، یاد دلائیے، اس لیے کہ اس نصیحت سے، کہنے سے، سننے سے، بتلانے سے ایمان والوں کو نفع ہوگا۔ اس لیے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ہر مجلس میں ہر مرتبہ نئی بات آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی نشست میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہی باتیں آئیں، اس لیے کہ ایمان کا مذاکرہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کو بچانے اور اس کو محفوظ رکھنے کی یہ سب تدبیریں ہیں۔ تو اس لیے شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی گوہر شاہی فتنہ یہ اتنا عام نہیں ہوا ہے، لیکن یہ تو رسول رسالت ہی نہیں، یہ تو ڈائریکٹ خدا تک یہ پہنچا ہوا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ اپنے ایمان کے بارے میں محتاط رہیں گے، علماء سے آپ کا مضبوط تعلق رہے گا، صلحاء سے، بزرگوں سے، قرآن کریم صحیح پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے اور سمجھانے والوں سے اگر آپ کا تعلق رہے گا تو انشاءاللہ ایمان بھی بچے گا اور آپ کی نسلوں کا بھی ایمان بچے گا اور نسلیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اور یاد رکھیے یہ ہر ایک کے کرنے کا کام ہے، علماء تک بعد میں پہنچتی ہے، اس سے پہلے آپ کو اس فتنے کے لیے سینہ سپر ہو جانا ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ختم نبوت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یاد رکھیے اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا تعلق براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ کوئی آدمی آ کر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلا رہا ہے کہ حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اس فتنے کے بارے میں آپ اتنی حساسیت کا مظاہرہ کر سکیں گے۔
اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر ہم عبادات بجا لاتے ہیں لیکن اگر ہمارے سینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت نہیں ہے تو وہ کسی اور کا سینہ ہو سکتا ہے, ایمان والے کا سینہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا جذبہ پیدا کیجئے. علماء کرام ماشاءاللہ فکریں کر رہے ہیں, انہیں بھی اور زیادہ مستعدی دکھلانے کی ضرورت ہے. یہ جو مسجدوں کے امام ہیں یہ صرف 5 وقتہ نماز پڑھانے کے امام نہیں ہے. لوگوں کے اعمال, اخلاق, ان کے ایمان اور ان کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان ائمہ کو اپنے کندھے پہ لینی پڑے گی, چاہے سماج کے لوگ اس گھونٹ کو پینے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہو. اس لیے کہ نبوت کے وارثین یہی ہیں, نبوت کے علم کے حاملین یہی ہیں. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا. ایسے ہی ہر مسجد کے امام سے پوچھا جائے گا, ہر محلے کے امام سے پوچھا جائے گا, شہر کے خطبہ سے پوچھا جائے گا, قضات سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری ناک کے نیچے یہ کرائم ہو رہے تھے, ختم نبوت کے خلاف یہ تحریکیں چل رہی تھی, تم نے اس کے لیے کیا کیا. اس لیے سب سے زیادہ علماء برادری کو آگے آنا ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں. اس میں اور زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمارے بزرگوں کے بزرگ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دیکھو لوگوں یہ کتنا اہم کام ہے. زندگی پر انہوں نے حدیث پاک پڑھائی, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا. لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کر سکے, اگر ہمارے جیتے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی رہیں اور ہمارے گھروں میں آپ کے گستاخ پیدا ہوتے رہے, اگر ہم ختم نبوت کا کام نہیں کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اہم چیز ہے یہ. جب آپ کی وفات کا وقت آیا اس سے پہلے آپ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے, حالانکہ اس وقت وہاں پڑھانے کا سلسلہ نہیں تھا. مسجد میں آئے اپنے شاگردوں کے سہارے اور یہ کہا, سب سے ایک عہد لیا کہ تم لوگ اس بات کی مجھے ضمانت دو کہ اگر کہیں بھی ختم نبوت پر کوئی حملہ ہوگا تو تم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو, مجھے اس کی ضمانت اور گارنٹی چاہیے. آپ حضرات بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ دیکھیے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, زندگی بیکار ہے, ایسی اولاد بیکار ہے جس کا ایمان ہی محفوظ نہ ہو. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے, ہماری بہو بیٹیاں ظاہر ہے کہ وہ کوچنگ کے لیے جا رہی ہیں, وہ تعلیم کے لیے جا رہی ہیں, لیکن کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں, کسی کے عشق اور محبت کا بھوت سوار ہوتا ہے, اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہ اسے اپنی برادری کی فکر ہوتی ہے, اپنے مذہب کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اور کسی کے ساتھ بھی وہ پھیرا لگانے پر تیار ہو جاتی ہے. یہ ہمارے سماج میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ کس کام کی ہے یہ اولاد؟ اگر یہ اولاد جہنم کا ایندھن بن رہی ہے تو ہم بھی نہیں بچ سکتے, ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. اس لیے قبل اس سے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا. میں آپ حضرات کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں کہ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے, یہاں کوئی بہت مشاعرے کی مجلس نہیں ہو رہی ہے, پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عشق کا جذبہ ہے, یہ محبت آپ کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے, اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے یہاں ہے نا, یہاں آج آپ کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آج کی رات کو آپ معمولی مت سمجھیے, ہو سکتا ہے آج کی یہ شب اور آج آپ کا اس مجلس میں آنا یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. بہت بڑی بات ہے یہ, بہت اہم چیز ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیے. اس لیے میں آپ حضرات کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ حضرات فکر کر رہے ہیں
आंखें खोल कर रखिए, फितनों का जमाना है तो फितना सिर्फ सामने के डायरेक्शन से नहीं आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। हद तो ये है कि हमारे जवान बच्चे जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, दाढ़ी भी है, उनके सर पर टोपी भी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ बगावत के जरासीम बो दिए गए हैं। उनको अपने पर्सनल लॉ पर एतमाद नहीं है, उनको कुरान करीम की हिदायत पर और वादों पर एतमाद नहीं है। मीरास का जो सिस्टम है वो सिस्टम उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह इसको कहते हैं फिक्री इर्तिदाद, कि शक्लो सूरत के एतबार से तो मुसलमान है, लेकिन फिक्र और सोच के एतबार से वो कब का इस्लाम को छोड़ चुका है। तो ऐसे लोगों की भी खबरगिरी कौन करेगा? इसलिए गफलत बहुत हो चुकी, हम सबको बेदार होने की ज़रूरत है। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ, और खुसूसियत के साथ यहाँ हमारे मुंबरा की जो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, इसके ज़िम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, ऐसी हज़रत मौलाना मुसाब साहब और हजरात हैं, मैं सबके नाम भी नहीं जानता लेकिन शक्ल से भी जानता हूँ। माशाल्लाह सभी हजरात फ़िक्र कर रहे हैं। हमारे मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, ये सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, और इंशाअल्लाह इनकी फ़िक्रें ज़रूर बराबर होंगी। हमारे अज़ीज़ कारी हसन सल्लमहू, जिनका बड़ा इसरार रहा कि इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है, और ज़ाहिर है कि इन हजरात की मोहब्बत रहती है, चूँकि मेरी निस्बत दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी हुई है, वरना हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। यहाँ जो स्टेज पे बैठे हैं हज़रत मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब, अल्लाह ने इनको कितने फ़ضل और कमाल से नवाजा है। अल्लाह ने इन हजरात को बड़ी निस्बतों से, बड़े इल्म से नवाजा है। तो इल्म में, फ़ज़ल में और तक़वे में मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद की जो एक निस्बत है और दारुल उलूम के साथ जो आप हजरात की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने मुझे यहाँ कुर्सी पे बिठा दिया है। और यकीन मानिए दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ था, वो भी असल में सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की हिफाजत के लिए कायम किया गया है। दारुल उलूम का कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं। अंग्रेज़ जो इस देश में आए थे, वो सिर्फ यहाँ की दौलत को लूटने के लिए नहीं आए थे। भाई हमारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है ना, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अंग्रेज़ पूरा एक फ़िक्र लेकर आए थे, मिशन लेकर आए थे, उनके पास विज़न था। जहाँ जहाँ उनकी सत्ता कायम हो रही थी, वहाँ पादरियों के पलटन उन्होंने उतार दिए थे। वो चाहते थे कि यहाँ के मुसलमानों के अकीदे पर और उनके मजहब पर अटैक किया जाए। ये दारुल उलूम के अकाबिर थे, उलमा थे। ये अपनी खानकाहों से बाहर आए, मैदान में मुकाबला किया, और फिर दारुल उलूम की नेव रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस दारुल उलूम देवबंद का फैज़ान है, उसकी कोख से निकलने वाली जमात दावत व तबलीग का फैज़ान है, जमीयत उलमा हिंद की मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे अंग्रेज़ों की कोशिश के नतीजे में लाल किला पर उनका यूनियन जैक लहराने लगा था और मुसलमानों के हाथ से इख्तिदार छिन गया, लेकिन दारुल उलूम की मेहनत और कोशिश है कि आज भी मुसलमान इस मुल्क में अपने ईमान के साथ जिंदा हैं, अपनी दाढ़ियों के साथ जिंदा हैं, अपनी टोपियों के साथ जिंदा हैं, अपने अकीदे के साथ जिंदा हैं, और इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। मुसलमान ख़त्म होने और मिटने के लिए नहीं आए हैं। मुसलमान तो इस मुल्क को इंसाफ का गहवारा बनाने के लिए आए हैं। उनके पास एक पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक का पैगाम है। तो ये दारुल उलूम देवबंद की मेहनत है। दारुल उलूम की कोख से जिन तंजीमों और जमातों ने जन्म लिया है, उनकी मेहनत और कोशिश का नतीजा है। तो इस वक्त भी अहम मसला ये है कि ईमान पर और अकीदे पर अटैक की कोशिश की जा रही है। आप हजरात को खड़ा होना है और फिक्र करना है। मैं आप सभी हजरात की कोशिशों को एक बार फिर उसकी सराहना करता हूँ। हमारे बहुत से नौजवान हैं, बहुत से उलमाए किराम भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जिन हजरात ने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। यकीन मानिए अगरचे बज़ाहिर ये मामूली काम है, कारी हसन को याद भी नहीं रहेगा कि एक हफ्ता के बाद कि हमने कोई प्रोग्राम किया था और उसके लिए हम रातों को जागे थे, लेकिन यकीन मानिए इस प्रोग्राम की निस्बत इतनी ऊंची है कि अल्लाह आपको इतना नवाजेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा।
آپ حضرات کی آمد آج معمولی آمد نہیں ہے، یہاں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، لیکن آپ ایمان کا درد اپنے سینے میں لے کر جائیے، آپ یہ فکر لے کر جائیے کہ اب ہمارے گھر میں ہمیں اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور بچیوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا ہے۔ کہیں بھی اس طرح کا کوئی مشکوک آدمی نظر آئے، آپ کو بتلایا گیا ہے، آپ پیغام دیجئے، آپ اس گروپ سے جڑیے، آپ اپنے ائمہ اور علماء کرام کو باخبر کیجئے، آگے کا مرحلہ وہ دیکھیں گے اور وہ نمٹیں گے، لیکن بہرحال آپ کو بھی چوکنا رہنا پڑے گا۔ کم از کم دین اور ایمان کے بارے میں اگر حساس نہیں ہوں گے تو پھر آخر کس چیز کے بارے میں حساسیت کا مظاہرہ ہوگا؟ اللہ آپ حضرات کے جذبات کو، آپ حضرات کی محبت کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ ہماری جو مقامی مجلس ہے اللہ اس کو بھی خوب حوصلہ اور خوب استحکام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ایک بات رہ گئی تھی، کیا بات آپ وہ ہمارے اناؤنسر صاحب نے ایک بات ذکر کر دی تھی بیچ میں کہ آج ایک اہم پروگرام تھا، اس کے باوجود یہاں حاضری ہوئی۔ وہ پروگرام اس طرح کا نہیں تھا، نہ دارالعلوم میں کوئی پروگرام تھا۔ دارالعلوم میں چونکہ ہر جگہ سے شکایت جا رہی تھی، اور دارالعلوم اگر ایمان کے تحفظ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو آخر کون کھڑا ہوگا؟ بھائی آپ حضرات جو دارالعلوم سے جو محبت کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، دارالعلوم کے منہج پر جو مدرسے قائم ہیں، وہ اسی لیے تو آپ کا تعلق ہے کہ وہاں سے ایمان کی اور عقیدے کی اور اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جب بہت شکایتیں پہنچیں خاص کر شکیل بن حنیف کے تعلق سے، تو وہاں ایک پروگرام رکھا گیا اور اس میں پورے ملک سے جو فکر مند احباب ہیں ان کو جوڑا گیا، خاص کر جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ ہمارے ممبرا سے بھی ہمارے ڈاکٹر عزیر صاحب اور حضرت مولانا مصعب صاحب تشریف لائے تھے، ہے نا۔ تو حضرت مفتی صاحب بھی تھے ہی، ماشاءاللہ مفتی صاحب تو ہر جگہ رہتے ہی ہیں، الحمدللہ اس طرح کی فکروں کی قیادت فرماتے ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ جو حدیث شریف میں نے بہت مختصر انداز میں آپ حضرات سے بات کی ہے، چونکہ شہر کے لوگ زیادہ لمبی بات سننے کے عادی بھی نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جو حضرت مہدی ہوں گے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اور ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ بیعت خانہ کعبہ میں ہوگی، اس کی جگہ کی بھی تعین ہے کہ وہاں پہ ہوگی۔ تو کچھ دنوں پہلے شکیل بن حنیف نے دیکھا کہ دوسری ساری علامتیں تو جھوٹی جھوٹی ہیں اور لوگوں کے حلق سے اتر نہیں رہی ہیں کہ دجال کا یہ مطلب ہے اور اس حدیث کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا مطلب ہے کہ لکشمی نگر کی کسی مسجد کے مینارے سے اس کا تعلق ہوگا، جیسا کہ وہ لکشمی نگر کی مسجد میں تھا، دہلی میں لکشمی نگر ہے۔ تو یہ سب جھوٹی جھوٹی باتیں تھیں۔ تو اس نے سوچا کہ کم از کم ایک کام تو میں ریئل میں کروں تاکہ میرے ماننے والے اس کو مانیں۔ چنانچہ اس نے پورا ایک جتھا تیار کیا، اور جتھا تیار کر کے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کا پروگرام یہ تھا کہ ہم جائیں گے اور خانہ کعبہ میں موقع دیکھ کر وہیں پر اپنے لوگوں سے بیعت کر لیں گے، تاکہ حدیث میں جو ہے کہ حضرت مہدی وہاں بیعت لیں گے، یہ پیشین گوئی پوری ہو جائے۔ الحمدللہ جیسے یہاں مقامی مجلس ہے، ایسے ہی ہر جگہ دارالعلوم کی مجلس تحفظ ختم نبوت کی شاخیں ہیں۔ وہاں لوگوں نے دارالعلوم کو کنفرم کیا اس کے بارے میں کہ یہ صورتحال ہے، اور بمبئی یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو دارالعلوم کے اکابر سر جوڑ کر بیٹھے، اور خصوصیت کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور جمعیت علماء ہند کے صدر عالی قدر حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، ان کو ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ دیکھیے یہ صورتحال تو بہت ہی خطرناک ہے، آپ دیکھیے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ حضرت والا کو اللہ نے خاص قدر اور عظمت عطا کی ہے، صرف ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی۔ سعودی عرب میں جو پوری دنیا کے علماء کی ایک کونسل ہے، رابطہ عالم اسلامی، ہندوستان سے حضرت مولانا اس کے ممبر ہیں، اس کے رکن ہیں۔
تو اس لیے حضرت کے ویسے بھی تعلقات ہیں اور پورے ملک میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، ائمہ حرم وغیرہ سے بھی تعلقات ہیں، تو سب لوگ بہت احترام کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے سب سے پہلے سعودی سفارت خانے کو دارالعلوم کی طرف سے ایک لیٹر بھیجوایا اور ایک وفد باضابطہ اس خط کو لے کر گیا کہ یہ شکیل ابن حنیف، یہ مرتد اور کافر آدمی، اور یہ اس طرح کی غلط حرکتوں کے لیے وہاں آنا چاہ رہا ہے، اس لیے آپ اس کے خلاف ایکشن لیجئے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ سفارت خانے نے وہ تحریر آگے بھیجی اور پھر حضرت مولانا براہ راست شیخ عبد الرحمن السدیس، جو حرمین شریفین کے امور کے ذمہ دار بھی ہیں، امام تو ہیں ہی، ان سے ملے اور وہاں کے اہم شخصیات سے ملے۔ بہرحال ان لوگوں نے بڑی اہمیت دی اور بظاہر جیسا کہ بتلایا گیا اس وقت ان لوگوں کا پروگرام کینسل ہو گیا، یہ لوگ اس طرح گئے نہیں، یا گئے بھی ہوں تو اس طرح کا کچھ انہوں نے کیا نہیں، وہاں سب کو بتلا دیا گیا تھا اور دارالعلوم نے تحریر داخل کر دی تھی۔ اب یہ ہوا کہ یہ جو سفیر آئے ہیں، ایک نئے سفیر، انہوں نے جب پرانی فائلیں دیکھی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں کہہ رکھا ہے، سفیر سے کہہ رکھا ہے، سعودی حکومت سے کہہ رکھا ہے کہ آپ اس مسئلے کو دیکھیے، تو سفیر نے حضرت مولانا کو فون کیا کہ یہ شکیل بن حنیف ہے کیا بلا، شکیلیت ہے کیا، ذرا میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دارالعلوم کا ایک وفد بھیجیے جو آئے اور خاص کر عربی زبان میں ہمیں سمجھا سکے، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو علمی انداز میں سمجھایا جائے گا جو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس کے لیے حضرت معتمم صاحب نے ایک وفد تشکیل دیا اور جس میں مجھے بھی حضرت نے کہا کہ تمہیں بھی جانا ہے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہی ممبرا کے پروگرام کی منظوری دے رکھی ہے اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ تم وہاں چلے جانا، تب آپ فرمائیے میں کیا کروں، سفارت خانے میں سفیر کے پاس جاؤں اس مسئلے پر یا ہے کہ ممبرا جاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ہم یہاں وفد کے لیے دوسرے حضرات کا انتخاب کر لیتے ہیں، آپ وہیں چلے جائیے۔ تو دارالعلوم کے اکابر نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، آج ممبرا میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام میں دارالعلوم کی نمائندگی ضروری ہے، تو اسی کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا۔ چونکہ ہمارے مفتی عبد الباسط صاحب نے اہتمام میں اتنی مرتبہ فون کیا کہ بار بار حضرت معتمم صاحب بھی فرما رہے تھے، حضرت مفتی راشد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی خاص مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا مسئلہ وہاں کیا ہو گیا، ہر جگہ مسائل ہیں، اس لیے جہاں فکر مند علماء ہیں ان کو ان مسائل کی نزاکت کا احساس ہے اور وہ دارالعلوم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پھر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب آج صبح میں پڑھا کے آج مشکات شریف کا انہوں نے آخری درس دیا، چونکہ اب امتحان آنے والا ہے، اور اس کے بعد دارالعلوم کے اساتذہ میں سے خاص کر حضرت مولانا عارف جمیل صاحب جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کو لے کر حضرت وہاں سے چلے تھے، اور میرے خیال سے سفیر صاحب نے جو وقت دے رکھا تھا ان سے بات ہو گئی ہوگی۔ تو بہرحال اس سطح پر ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ اس سطح پر آئیں، لیکن آپ اپنی سطح سے جو کام کر سکتے ہیں، دارالعلوم اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنے بزرگوں پر، اپنے اکابر پر اعتماد رکھیے، انشاءاللہ وہ آپ کو بھور میں، آپ کو مجدھار میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو کچھ بن پڑ سکتا ہے وہ ضرور کریں گے، لیکن ہمیں بھی اپنے مسلک کے سلسلے میں اور دین کے سلسلے میں، اپنے ایمان کے سلسلے میں حساس رہنا چاہیے۔ دعا بھی فرمائیں اللہ پاک ان کوششوں کو قبول فرمائیں، اور بھی جس سطح پر جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔